داماد میرے عزیزوں سسر سے ناراض ہے، سسر داماد سے ناراض ہے، سالہ بنوئی آپس کے اندر ناراض ہیں، سگا بھائی بہن کے دروازے اس لیے نہیں چڑھتا کہ بہن سے میں نے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ کوئی نہیں دیا۔ اور تو اور میرے چاند، میرے پیارو، میرے لاڈلو، اور تو اور بدنصیبی کی کیا بات ہے، آج سگی نوجوان اولاد ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا جی۔ فرمایا تو گھر میں جاتا ہے، اگر تیرے ماں باپ دیکھ کے تیرے سے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی، اگر تیرے ماں باپ تیرے کردار سے رونے لگ گئے تو سمجھ خدا بھی تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ حاصل پور والو آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے چہرے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، اللہ نے میرے سامنے، اللہ نے دلوں کے حال کھول دیے، اس لیے فقیر کی آنکھ میں آپ کو مجھے اپنے حال کو اور آپ کے چہروں کو دیکھتے آنسو آ جاتا ہے۔ میرے سے بڑے بڑے علماء کرام نے اندھیرے میں، میرے سے بڑے بڑے علماء کرام نے لیدگی میں پوچھا، مولا رونے کی وجہ بتا، اتنا نہ رویا کر تیری آنکھوں کا نور چلا جائے گا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی۔ میں نے کہا مولانا جو اللہ نے حال میرے پر اتارا، کاش اللہ حال آپ پر اتار دے۔ اتنے انسان آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی اولاد کا ستایا ہوا، کوئی بچوں کے رشتوں کا ستایا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق کی نوبت پر آ گئی، کسی کی بیوی 40 سال ہو گئے اس سے آج تک اچھے منہ سے بات نہیں کرتی، اپنا مکان بنانے والے کو اپنے گھر کے اندر جوتے پڑنے لگے۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسے چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئے گی کہ ایسے چہروں کو دیکھ کے رونا آئے گا؟ ہر آدمی اللہ کی قسم اپنی اولاد سے، میرے چاند روز صاحب ناراض نہ ہونا، آپ بہت بڑے اچھے نیک لوگ ہو، اللہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ میرے عزیزوں میں ایک علاقے کے اندر گیا، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اس کی نسل بھی پرہیزگار، وہ بابا جی میرے سامنے، اللہ اکبر، مجھے لگتا تھا، اور کسی نے واقعی بتایا کہ روزانہ تہجد میں 10 بارے پڑھتا ہے۔ مجھے رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب اس مولوی نے مینوں بڑا ہی تنگ کر دیتا، یہ کہہ کے روتا ہوا آگے چلا گیا۔ میں نے کہا جب عالموں کے بیٹے، عالموں کو اللہ اکبر ان کے لیے زندگی دشواری بن جائیں گے تو عام لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ خبردار ہو میرے پیارو، ہاتھ جوڑتا ہے فقیر تمہارے آگے، کبھی اپنے باپ کو یوں نہ دیکھا کرو، جتنا تمہارے باپ کی رگوں میں خون ہوتا ہے تمہاری آنکھ کی گھوری سے سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کو اے تو یہ کہہ کے مت بات کیا کر، یہ وہ ماں ہے جس نے تیرے میرے گد کو خدا کی قسم 9 مہینے اپنی گود کے اندر اٹھا کے رکھا ہے۔ گرمی کے اندر بازار سے 1 کلو دہی لے کے تھیلی لا، تیرے سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی سے تیری جان نکل جاتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جس نے تیرے میرے جیسے گد کو 9 مہینے گود میں اٹھا کے رکھا؟ جب سے تو میں پیٹ میں آئی، کروٹ بھی تیرے میرے سے پوچھ کے بدلتی تھی، الٹی بھی تیرے میرے سے پوچھ کے لیٹتی تھی۔ خدا پاک کی قسم جو تیری میری نشو و نما اور صحت کے لیے ہوا کرتا تھا وہ کھایا کرتی تھی، باقی پسندیدہ چیز چھوڑ دیا کرتی تھی۔ آج ماں کو کتی کجری کہنے والوں، موبائلوں کے اوپر فیس بک پہ جوتیاں مارنے والوں، یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے اتنا بڑا اپنے پیٹ کے اوپر چیرا پڑوا دیا تھا۔ آج مت ڈسٹ لگ جائے، اتنا سا ریت مٹی کا ذرہ پڑ جائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ سردی کے موسم میں 10 ہوا ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، رب اکبر کی قسم ہے وہ ماتھا چوم کے تجھے پھر بھی سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ آج وہ ماں 2 روٹی کے لیے تیری بیوی کی محتاج ہو جائے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب پانی کا ہے نا تو کیا ہے؟ اپنے بزرگوں کی حالت دیکھ کر، ان کے کپڑوں کے میل دیکھ کر، میرے عزیز ان کے ٹوٹے جوتے دیکھ کر، ان کی شیو، ان کی داڑھی، ان کی مچھیں بڑی دیکھ کر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ جب باپ اور ماں کو گھر کے اندر فریج سے پانی لینے کے لیے بہو کی اور بیٹے کی اجازت لانی پڑے تو پھر اللہ پانی زمین پر اسی طرح لے کے آتا ہے۔ ماں باپ تو اسی دن مر جاتے ہیں میرے پیارو، ماں باپ اسی دن مر جاتے ہیں جب بہو اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے جب تک مجھے مکان بنا کے نہیں دے گا میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ماں باپ کی عزت کا تو جنازہ اسی دن ہی نکل جاتا ہے۔ یہ میری بچیاں تم بیٹھی ہو اپنے گھر کے اندر پورا کنبہ چھوڑ کے آئی ہو، اپنے گھر کے اندر 15 10 بہن بھائی کی روٹی پکانے والی ہو، آج ماں باپ کی ساس سسر کی 2 روٹیاں تمہارے پہ کیوں بوجھ بن گئی ہیں؟
اللہ کی قسم تو نے تو ماں خدیجہ کا سامنا کرنا ہے جس اماں خدیجہ کے ویڑے میں ان کی ساس مائی حلیمہ آ گئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں جس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اماں کہتی 65 سال کی 65 سال کی بوڑھی میری دوڑے لگ گئی. میں ہل کے میں بیٹھی نہ میں کھڑی رہی. حضور نے فرمایا بیٹھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر تیری ماں میری ساس پانی مانگے گئی لانے میں دیر نہ ہو جائے. تیرے کھانے میں تیرے ہاتھ میں کیسے ذائقہ آئے گا؟ جس قسم کی کمائی کے پیسوں کی تو ہڈیاں پکا رہی ہے اسی کے ماں کے گلے کر رہی ہے. تیری اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ تیرے چڑچڑے پر لے تیرے شور کو تیرے ماں باپ سے اپنے ماں باپ سے دور کر دیا. اپنے ماں باپ کو تو امی جی ابو جی کلواتی ہے, دوسرے کو کتا بلا کہنے کے لیے تیار نہیں. بتا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آ کے کھیلے گا؟ پھر میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں, چھوٹے منہ سے بڑی بات نہ نکل جائے. اتنا مسلمان کا احساس ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کے پانی کے اندر پہنچ گئے, لیکن حاصل پور کے اندر بھائی کے گھر کے اندر 4 دن سے روٹی نہ پکی, کسی کو خیال کوئی نہیں آیا. بیوہ بھابی کے سارے بچے موٹر سائیکل پر ہوٹلوں پر چائے پلانے والے ہوٹلوں پر لگ گئے تو آٹے کے تھیلے مارتا پھر رہا ہے. بیوہ بھابی اور مرنے والے بھائی کے گھر کا بجلی کا میٹر کٹ گیا. بچے اسکول کی فیس نہ دینے کی وجہ سے گھر میں آ کے بیٹھ گئے. تو اللہ کی قسم تجھے مارکیٹ حاصل پور کے اندر بنا کر گھر کے اندر چھوٹے گوشت سے روٹی کھانے کی اجازت کوئی نہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے پاس سے گزرے کون؟ سرکار مدینہ روح الوسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے گھر سے چھوٹے گوشت کے پکنے کی خوشبو آئی, آپ نے دروازہ بجا دیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھول دیا. عرض کر لگے سونے مجھے پتہ ہے روٹی کا وقت ہے اور آپ میرے سے زیادہ آپ کو بھوک ہے, کملی والے اندر آؤ, دونوں دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں گے. رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے گھر پکا؟ ڈھکنا ہنڈیا کا کھول کے کہنے لگے یا رسول اللہ چھوٹا گوشت اس کی بنائی ہو رہی ہے, مجھے پتہ اللہ کے نبی کو بکری کا گوشت بڑا پسند ہے, آپ کے لیے میں نے پکایا کھائیے. سلام اس پر کے اسرار محبت جس نے سکھلائے, سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کے پھول برسائے. آپ نے فرمایا وہ سید خودی روٹی بعد میں کھاؤں گا, پہلے بتا تیرے محلے کے اندر کون کون رہتا ہے؟ سارے جن کے گھر چھوٹا گوشت پکا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ, یہ 2 مگلیاں چھوڑ کر یہ 2 مکان چھوڑ کر فلانے صحابی کا مکان ہے, مسجد نبی سے واپس آ رہے تھے. یہ اپنے دروازے میں گھستے ہوئے مجھے کہا ابو سعید دعا کری کتنے دنوں گئے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا. اچھا یہ 7 والا مکان ہے, پرسوں اس کا انتقال ہوا. یہ اللہ اکبر ایک بیوہ 4 یا 3 بچیاں چھوڑ کے گیا. سامنے والا مکان ہے, تھوڑی دیر پہلے اس کے گھر والے میرے گھر میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے اگر تیرے گھر روٹی پکے تو ایک آدھی روٹی ہمارے گھر بھی دے دینا, ٹکڑا ٹکڑا پہ گزارا کر لیں گے. اللہ اکبر. ابو سعید کہتے ہیں دسترخوان سے اٹھے, بیٹھے کوئی نہیں. آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا کھولا, نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے. فرمایا ابو سعید ذرا پانی کا پیالہ لے کے آ گیا. پانی کا پیالہ لا, میں پانی کا پیالہ لے کے آ گیا. آپ نے سارا بھنے سالن کے اندر پانی ڈال دیا اور پانی لا, فرمایا اور پانی ڈال دیا, شوربا سا بن گیا. بوٹیاں ساری پانی کے اندر چھپ گئی. پھر آپ نے چمچہ پکڑ لیا, فرمایا برتن تو لا, ڈالتا میں جاؤں. جب برتن سالن میں سالن ڈالتے گئے برتن بھر گئے. فرمایا جا اس کے گھر دے آ جو کہہ رہا تھا دعا کر میرے گھر کا چولہا جل جائے. جو اس کے گھر دے آ جس کا جنازہ 4 دن پہلے اٹھا, اس کے گھر دے آ جس کے گھر کچھ نہیں پکا. سامنے والی کا بھی خیال کریے جو کہہ رہی تھی تیرے گھر روٹی پکے تو مجھے بھی دے دینا. ابو سعید خدری کہتے ہیں میرے کپڑے پسینے میں تر ہو گئے, رو رو کے میری آنکھیں لال ہو گئی. جب میں گھر واپس سب کو نمٹا کے بھلے میں دے کے آیا تو ہڈیاں میں سالن ہی ختم ہو گیا. رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی, اپنے سامنے رکھ لی اور مجھے بٹھایا. آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا, آدھی روٹی کا ٹکڑا آپ نے مجھے دے دیا اور خود روٹی کا ٹکڑا توڑ کر یوں کر کے پیندے سے لگایا. میرے ہنجو نکل گئے, میری کوک نکل گئی. آپ نے فرمایا کیوں رویا؟ تیری ہڈیاں سے بوٹیاں ختم ہو گئی. کہا یا رسول اللہ آپ نے آج مجھے ہلاکت سے بچا لیا, آپ نے ہلاکت سے بچا لیا. لقمہ منہ میں, ادھر ابو سعید خدری رو دے, حضور سرکار رو رہے ہیں. روتے فرمایا ابو سعید خدری تیری ہڈیاں سے میں کھاتا تو راضی ہو جاتا, تو کھاتا میں راضی ہو جاتا. قسم اس رب کی جس نے میرے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا, آج تیری ہڈیاں سے ضرورت مند کھا گئے, تیری ہڈیاں سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا.
احساس پیدا کرو میرے چاند اپنے اندر احساس پیدا کرو. اب اپنے لیے نہیں آئے بلکہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے آئے. کوئی بغیر کلمے سے چلا گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا، کوئی بے نمازی مر گیا آپ سے میرے سے پوچھا جائے گا. تیرے میرے فرج کے فروٹ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کس کی اللہ بشارت دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے میں نے سوچا کہ اللہ کس جنت کی طرف بلا رہا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کو کہا ہو جاؤ وہ عرض وجود میں آ گئی. لیکن جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خود اللہ نے جنت کو بنایا. کس کے لیے؟ آپ کے میرے لیے اللہ نے جنت کو بنایا. فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، جہنم سے ڈرانے کے اعلان، جنت میں پہنچانے کے اعلان کر دے. جو جہنم سے ڈر کے آئے گا جنت میں جانے کا شوق پیدا کر کے آئے گا، میدان محشر کی گھڑی میں اللہ اسے شرمندہ نہیں فرمائے گا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. چار مرنے کے مکان پر بھائی کو عدالت کے کٹہرے میں بلانے والوں، اس مکان کی فکر کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا، جس کے طول و عرض کو اللہ نے زمین آسمان کے برابر بنا رکھا ہے. اللہ اکبر. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کس کے لیے؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. جاؤ جاؤ سیرت کے آئینے میں کھڑے ہو کر، سامنے کھڑے ہو کر جو جنت والوں کے لیے اللہ خوشخبری دے رہا ہے اور جنت والوں کی نشانیاں بتلا رہا ہے. اگر یہ ساری نشانیاں آپ کے میرے اندر ہیں تو سو جا، کوئی نہیں اٹھائے گا. ورنہ رب اکبر کی قسم ان نشانیوں کے بارے میں فکر کر لے، قبر کے اندر فرشتہ آپ کو مجھے آرام سے سونے نہیں دے گا. خرچ کرنے والے ہر حالت کے اندر، والکاظمین الغیظ، کسی بات پر، جائز بات پر بھی غصہ آ جائے صبر کا گھونٹ میٹھا بھر کے پی لینے والے. والعافین عن الناس، کوئی ادھر تھپڑ مار جائے دوسرا گال آگے کرنے والے. رات کو سب کو معاف کر کے سونے والے. جانوروں کی بیماری آئی، جانور مشرک تھے، جانور بدعتی تھے، ہم نے عبادت کو شوق بنایا، اتنا شوق بن گیا ایک ایک جانور 15-15 لاکھ روپے کا ہو گیا. غریب قربانی کے فرض سے خدا کی قسم محروم ہو کے رہ گیا. اگر آپ کی میری گلی میں کسی امیر کے گھر 15 لاکھ روپے کا جانور آئے تو ساتھ والا گھر غریب کا بتاؤ وہ 15 لاکھ کا جانور کہاں سے لائے گا؟ اس کے بچے تو روزانہ باپ کی بوٹیاں نوچ نوچ کے مار دیں گے، مجھے بھی ایسا جانور چاہیے. اللہ کی قسم تیرے قربانی کے جانور سے کسی غریب کی عزت نفس مجروح ہو گئی، اللہ تیری قربانی کے خون کا قطرہ بھی قبول نہیں فرمائے گا. حاصل پور والوں لے کے دوڑے سارا مال کراچی کے اندر. اللہ نے کہا ٹھہر جو، کسی نے سبق نہیں ملے گا. یا والوں کو قربانی سے محروم کیوں کیا؟ حاجی صاحب ذرا جانور کی جھالر چیک کرو، اس کی کوہال چیک کرو، اس کی کمر چیک کرو، اس کی پٹ چیک کرو. 5 کلو دودھ روزانہ پیتا ہے. مکھن کا پیڑا میں اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں، پائیا بادام کی گری میں ہاتھ پہ رکھ کے کھلاتا ہوں. میں نے کہا بے شرما، خدا کی قسم جنہیں چارے کھلانے کا حکم تھا انہیں بادام کھلائے، اور جنہیں بادام کھلانے کا حکم تھا تو انہیں چارے کے بھی نہیں کھلاتا. انہیں پوچھتا ہی کوئی نہیں. کا مطلب نہیں سمجھا. میں نے کہا تیرے گھر تیرے بوڑھے ماں باپ ہے کا جی؟ میں نے کہا ایک مرتبہ مجھے اپنے ماں باپ کے گھر لے جا. کہا کیا کرو گے؟ کل میں نے کہا لے کے دو جا. اپنے ماں باپ کے سامنے جا کے بٹھایا. میں نے کہا بزرگ کو بتاؤ تو صحیح، یہ جانور کو 5 کلو دودھ پلاتا ہے، کبھی رات کو تو ایک پیالہ بھی اس نے دودھ کا پلایا کہ نہیں پلایا؟ کبھی 2 گریاں بھی نام کی تیرے آگے رکھی کہ نہیں رکھی؟ اماں کبھی تجھے بھی روٹی پہ مکھن کا پیڑا رکھ کے دیا؟ اماں کی کوک نکلی کہ مکھن کا پیڑا تو دور کی بات ہے، اس کی گھر والی تو سوکھی روٹی پر 10 گالیاں دیتی ہے. بتا تیرے میرے جانوروں میں خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ کبھی سنا تھا کیڑوں کی بیماری، کبھی سنا تھا چکن پاکس کی بیماری. جب تو نے ماں باپ کے منہ پر جوتے مارنے چھوڑ دیے خدا پاک نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جب تو خدا کے حکموں کو توڑے گا اللہ تیرے کاروبار میں آ کر تیرے کاروبار میں تجھے اللہ رکھ کے بیڑا غرق کرے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو فصل اگا، تو جانوروں کا کام کر، تو پیسہ کر، تو حکومتیں لے کے آ. جب تو میری نافرمانی کرے گا تو تیرے حکومتوں میں آ کر میں تیری حکومتوں کا بیڑا غرق کر کے دکھاؤں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، پھر قیامت کے دن تجھے ایک نشانی کے ساتھ کھڑا کروں گا، ہر ایک آنکھوں سے دیکھے گا. میں دیکھنے والے کو نافرمان کو قیامت کے اندھا کھڑا کر کے اٹھاؤں گا، اندھا اٹھا کے کھڑا کروں گا. لوگ پوچھیں گے کیا کام کرتا تھا؟ قال یا ابا بکر قلت وسیرا،
میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے پہچان جایا کرتا تھا لڑکی کیسی ہے کیسی نہیں، پہچان جایا کرتا تھا یہ تھیلے میں کیا لے کے جا رہا ہے، میں تو ہاتھ کی ہتھیلی کی لکیروں کو پہچان جایا کرتا تھا، میں تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے زندگی و تقدیر بتلایا کرتا تھا، میں تو بادلوں کو دیکھ کر قیاس رائے کیا کرتا تھا، وقد قلت بصیرا، میں تو آنکھوں والا تھا، اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، 30 پاروں کی کتاب تیرے گھر میں پڑی رہتی تھی، ٹی وی تک تو تیرا ہاتھ جاتا تھا، میرے قرآن تک تیرا ہاتھ نہ ہے، اس لیے میں نے تجھے اندھا اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ کی قسم کہانی کوئی نہیں، کہانی کوئی نہیں، 16ویں سپارے میں اللہ پوری داستان بیان کر رہا ہے۔ نہیں یقین آتا اور میرے عزیزو، پورے ورلڈ کپ کا میچ اپنی میموری میں بھروانے والوں، پورے مجرے ناچ گانے، اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو، پوری واہیات ڈرامے بھروانے والوں، کبھی قرآن کے ترجمے کو بھی پورے قرآن کو صبح صبح سورہ رحمان پڑھو، اس کا ترجمہ سنو، صبح صبح سورہ بقرہ کا میرے عزیزو پہلا رکوع گھر میں پڑھو، صبح صبح سورہ بقرہ کا آخری رکوع گھر میں دکان پہ پڑھو، جہاں جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت آئے گی اللہ شیطان اور جنات اور اللہ تعالیٰ نحوست سے اس جگہ کو، اس کاروبار کو اللہ پاک اس نحوست سے اللہ اسے پاک فرمائے گا۔ لیکن ہائے میری بدنصیبی، ہائے میری بدنصیبی، میں کیا کروں؟ مجھے گانے کے بجانے یاد تو ہیں، مجھے گانا گانا تو آتا ہے، اس امت کے 25 سال کے جوان کو قرآن کی تلاوت کرنا نہیں آتا۔ آج میرا عزیزو آخری بات آپ سے عرض کر کے دعا لے کے جا رہا ہوں، جاؤ اپنے گھر چلے جانا، اب تو آپ کے بچے سو گئے ہوں گے، اگر آپ کے بچے جاگ رہے ہوں آپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ جائیں، انہیں سائیکل کی کاٹھی پہ آگے بٹھاؤ یا سٹینڈ پر میرے عزیزو پیچھے بٹھاؤ، اپنے بچوں کو کہنا مولوی صاحب کیوں رو رہا تھا بیٹے؟ مولوی صاحب رو رہا تھا، وجہ یہ کہ مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا، اللہ اکبر، مولوی صاحب اس لیے رو رہا تھا کہ مولوی صاحب نے کہا ابو جی اپنے 4 بیٹوں سے گھر میں جا کے پوچھنا کسی کا جنازہ پڑا؟ بیٹا کہے گا ہاں ہاں، چاچے کا پڑا تھا، دادو ابا کو پڑا تھا، نانوں کا پڑا تھا، کہا بیٹے مولوی صاحب نے 4 تکبیر نماز جنازہ میں کہا تھا، پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں دعا، میرے بچے وہ مجھے دعا سنا دے۔ اگر آپ کا بچہ جنازے والی دعا نہ سنا سکے تو تو نے مارکیٹ بنا کر بھی خدا کی قسم بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اگر تیرا میرا بچہ جنازے کی دعا نہ سنا سکے، ایمانداری سے بتا، جب آپ کا میرا بچہ جنازے کی دعا جنازے میں میرے لیے آپ کے لیے پڑھ نہ سکے، وہ مرنے کے بعد میری طرف سے صدقے خیرات کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیسے کرے گا؟ جب مجھے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، جب مجھے میرے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی نہیں آتی، بتاؤ کوئی میرے لیے تو میرے بچے میرے لیے تو، جن کے ہاتھوں کے اندر جو کرتوت ہم نے پکڑا رکھے ہیں، اے میری بچیوں میری بہنوں غور تو کرو، یہ بچیاں یہ بچے آپ کے میرے لیے مرنے کی دعا، مرنے کے بعد کوئی مغفرت کی دعا کریں گے؟ اور نہیں، اگلی نسل تو ماشاءاللہ ایسے تیار ہو رہی ہے جسے اپنے دادے پردادے کا نام ہی کوئی نہیں آتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر صحابہ کے نام رکھو، اللہ علماء اکرام بتائیں، یہ تو اپنی ذمہ داری بھی باتیں ہیں۔ مولوی صاحب پہلا بیٹا ہو، میں کیا نام رکھوں؟ میں نے کہا غلام ابو بکر رکھ دے، ابو بکر رکھ دے، عمر رکھ دے، عثمان رکھ دے، علی رکھ دے، حسن رکھ دے، بیٹی پیدا ہو فاطمہ رکھ دے، زینب رکھ دے، رقیہ رکھ دے۔ اللہ تجھے دودھ پتر دے، اللہ تجھے کھیر پتر عطا فرمائے تو کم سے کم اپنے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھ دے۔ رب اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا معاویہ کا شان کیا، مقام کیا، یہ خدا جانے، مصطفیٰ جانے، مجھے نہیں پتا ابوبکر عمر عثمان علی کا مقام کیا، لیکن اللہ کی قسم معاویہ وہ مقدروں والا، وہ معاویہ مقدروں والا جس کے گھر میں کالی کملی والا دولہا بن کے اس کی بہن کا ہاتھ لینے کے لیے آیا ہے۔ کون؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ رب اکبر کی قسم اللہ تھلل جائے سوچے، ساری کائنات کو بھر دیا جائے، ساری دنیا کے کتب و افضال ایک طرف ہو جائیں، حضرت معاویہ کی پیر کی جوتی کی جو جوتی کے نیچے ذرات ہے اس ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور لوگوں 64 سال مربع میل پر حکمرانی کرنے کے بعد آج بھی کفر پر حاویہ بن کے گیا ہے۔ تب تو اہل سنت والجماعت ہر مجمع کے اندر اعلان کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے کہ کافروں پہ حاویہ، زور سے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اور کوئی 20 سال کا کوئی 15 سال کا بیٹھا ہے، اللہ جسے اولاد دے اور بیٹا دے اس کا نام معاویہ رکھے گا۔ کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ مبشر صاحب میرا بچہ محمد معاویہ 12 سال کا ہے، اس نے میرے کلیجے کا ٹکڑی کر کے رکھ دیے۔ 7 محرم کی بات ہے، 8 کی میں نے واسو جانا تھا اور جنگ جانا تھا،
عصر کی نماز کے بعد میرا بیٹا مدرسے سے پڑھ کے آیا اور کہنے لگا بابا، میں نے کہا جی، کہا وہ میرے دوست ہے نا، تھوڑا سا اخلاقی بولتا ہے، دعا کر اللہ اس کی زبان کی لوگ ختم فرمائے، کہہ دو آمین۔ کہنے لگا بابا، میں نے کہا وہ میں نے جو ہے نا اپنا نام اپنے دوستوں کو کہا کہ 9-10 محرم کو 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ بابا وہ ہماری گلی سے نا وہ گزرتے ہیں نا وہ، اور ہماری گلی سے مجلس ہوتی دائیں میں گزرتے ہیں، تو میرے دوست مجھے کھڑے ہو کے کہ معاویہ، تو میری وجہ سے محمد کے معاویہ کوئی گالی نہ دے۔ میں نے کہا میرا کوئی اور نام لینا، مجھے معاویہ نہ کہنا کہ میرے نام کی وجہ سے نبی کے معاویہ پر انگلی نہ اٹھ جائے۔ میں نے کہا پترا، اللہ کی قسم تیرا یہ جملہ میرے رب کو پسند آ گیا تو تیری ماں اور میرے لیے جنت میں جانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنا میرے بچے کا ایمان۔ کہنے لگا، میں نے کہا 2 دن مجھے معاویہ نہ کہنا، میری وجہ سے ان کو کوئی گالی نہ دے دے میرے۔ یہ میرے بچے نے ٹی وی سے سیکھا، یہ میرے بچے نے موبائل سے سیکھا۔ اللہ کی قسم باپ کا کردار اچھا تو اولاد اس نگر پہ چل پڑی۔ آج کہتے ہیں او دیکھو اے میرا پتر لگتا ہے، اس کی حالت ہے یہ میرا پتر لگتا ہے۔ اگر وہ بیٹا باپ کو کہہ دے ابا جی او مولوی صاحب اس کی حالت ہے کوئی کہ اسے میرا ابا لگتا ہے۔ باپ کے ہاتھ میں سگریٹ بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی، باپ کے کمرے میں میرے عزیزو اللہ وہ ٹی وی کی سکرین بیٹے کے کمرے میں آ گئی۔ اگر باپ روزانہ قرآن پڑھ کے دکھاتا، خدا کی قسم بیٹا بھی غیرت کے ایمان کو سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا۔ اگر اب بھی سر پر دوپٹہ رکھتی تو جرت نہیں تھی تیری میری بیٹی۔ اور لوگ کہتے ہیں لوگوں ماں باپ جوانی میں بوڑھے کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا جب 15-16 سال کی بچیاں ماں باپ کے سامنے ننگا سر کر کے آ گئی، اللہ اکبر، غیرت کے جنازے نکل گئے۔ ماں باپ کی جوانی بچیوں کا ننگا سر دیکھ کر بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ امی کہتی کیا ہے دنیا کا چماٹ مارے ماموں کے اوپر، تجھے پتہ نہیں؟ بڑے بڑے پہلوانوں کو کھاڑے کے اندر بچھاڑنے والا آج بچی کے ننگے سر نے اسے بچھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ حاجی نمازی میرے جیسے نمازیوں کی بیٹیوں نے ننگے سر کرنا شروع کر دیے تو اللہ جل شانہ نے رحمت والی نگاہ ہمارے سے ہٹا لی۔